فتنہ الخوارج اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کے ساتھ ساتھ دیگر اہم امور کا جائزہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے 2024 کے پہلے 8 ماہ میں کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں ہونے والے آپریشنز کا احاطہ کرتے ہیں۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک رواں سال میں 32,173 مختلف نوعیت کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں، جن میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران آپریشنز کی تعداد 4,021 ہے۔ گزشتہ ایک ماہ میں آپریشنز کے دوران 90 خوارج کو واصل جہنم کیا گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 130 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سر انجام دے رہے ہیں۔ سال 2024 کے گزشتہ 8 ماہ میں کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز کے دوران 193 بہادر افسران اور جوانان نے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ فتنہ خوارج اور دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری خارجی اور دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ یہاں میں آپ کو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیے جانے والے ایک اہم اور کامیاب آپریشن کی تفصیلات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ 20 اگست 2024 سے وادی تیرہ میں فتنہ الخوارج اور نام نہاد کالعدم تنظیم لشکر اسلام اور جماعت الاحرار کے خلاف کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ٹھوس شواہد اور درست معلومات پر مبنی تھے، جس کے نتیجے میں فتنہ الخوارج کو بڑا دھچکا لگا۔ ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں سیکیورٹی فورسز نے اب تک 37 خوارج کو جہنم واصل کیا، جبکہ 14 خوارج زخمی ہوئے۔ جہنم واصل ہونے والوں میں انتہائی مطلوب خارجی لیڈر ابو ذر عرف صدام بھی شامل تھا۔ ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران ہمارے 4 بہادر جوانوں نے انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اسی طرح کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 25-26 اگست کی رات دہشت گردوں نے بلوچستان میں متعدد گھنونی دہشت گردانہ کارروائیاں کی۔ یہ کارروائیاں اندرون اور بیرون ملک دشمنوں اور ان کے سہولت کاروں کی ایما پر کی گئی، جس کا مقصد معصوم اور بے گناہ افراد کو نشانہ بنا کر بلوچستان کے پرامن ماحول اور ترقی کو متاثر کرنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کلیئرنس آپریشنز کے ذریعے 21 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ ان آپریشنز کے دوران عوام کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 14 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان کے عوام میں احساس محرومی اور ریاستی جبر کا ایک تاثر بھی پایا جاتا ہے، جس کو بیرونی ایما پر مخصوص عناصر ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ وہ اس لیے ایکسپلائٹ کرتے ہیں تاکہ بلوچستان میں ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کا جاری عمل خوف و ہراس کے ذریعے متاثر کیا جا سکے۔ جب دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہوں گی، جب ترقی نہیں ہوگی، تو اس سے احساس محرومی اور ریاستی دراندازی کا بیانیہ مزید بڑھے گا اور دہشت گردوں کے سرپرست ریاست کو مزید مورد الزام ٹھہرائیں گے اور اس گھنونے کھیل کو جاری رکھ سکیں گے۔ 25-26 اگست کی رات کو دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے وہ اسی مذموم بیرونی ایما اور فنڈنگ پر کیے جانے والے جاری شدہ کھیل کا حصہ تھے۔ یہ کرنے اور کروانے والوں کا اسلام سے
इंसानियत से, बलोच रवायात और इकदार से कोई ताल्लुक नहीं है। दर हकीकत नहत्ते शहरियों को इस तरह बर्बरियत का निशाना बनाना और उस पर फख्र करना इस जुल्म को करने और करवाने वालों की जहनियत और मायूसी की अक्कासी है। यहां मैं दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जो किसी भी शक्ल में मौजूद हैं उनको वाज़े पैगाम देना चाहता हूं कि शहरियों की जानो माल और बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आनी हाथों से निपटेगी और इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इस ज़िम्न में जारी ऑपरेशंस में कार्रवाइयां की जा रही हैं। हमारे लिए हर पाकिस्तानी का खून मुकद्दस है और किसी पाकिस्तानी के खून को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम एक इंतहाई जामे, शफाफ और मजबूत अमल है जो कि टाइम टेस्टेड है। ये खुद एहतसाबी का अमल इल्ज़ामात की बजाय ठोस शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर काम करता है। ये बात अहम है कि जब भी फौज में कायम कवानीन और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी होती है तो ये मजबूत खुद एहतसाबी का निज़ाम बिला तफरीक तेज़ी से हरकत में आता है। 12 अगस्त 2024 को ISPR की जानिब से जारी करदा इलामिये में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के हवाले से बताया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस के हवाले से अगर बात की जाए तो टॉप सिटी केस में रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त मौसूल हुई। पाक फौज के निज़ाम एहतसाब पर मुकम्मल एतमाद रखते हुए ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज़रिए पाकिस्तान फौज को भिजवाया गया। अप्रैल 2024 में पाक फौज की तरफ से एक आला सतह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया ताकि इस केस की मुकम्मल तहकीकात की जा सके। ठोस शवाहिद पर मुबनी तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ात की खिलाफ वर्जियाँ की हैं और ये कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर के हवाले से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। इन बुनियादों पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ किया जा चुका है। ख़वातीन व हज़रात, ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फ़ौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। फ़ौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वाराना और सरकारी ताल्लुक होता है जिसको आइन और कानून के क़वायद ज़वाबित में मुनासिब तौर पर बयान किया गया है। ये बात जानना अहम है कि अगर फौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। सबूत और शवाहिद की रोशनी में ज़िम्मेदारों को उनके अमाल का जवाबदेह होना पड़ता है। जारी शुदा खुद एहतसाबी का अमल इस बात की एक और दलील है। ख़वातीन व हज़रात, पाक फौज में वाज़े इत्तफ़ाक़े राय है कि फौज को बहसियत एक कौमी और रियासती अदारे के तौर पर किसी भी मखसूस सियासी मफाद की तकमील के हसूल के तौर पर इस्तेमाल से महफूज रखा जाएगा। मैं यहाँ बताता चलूँ कि मुतल्लिका अफसरान को कानून के तहत हकूक हासिल होंगे, जैसा कि अपना मर्जी का वकील करने और अपील का हक वगैरह वगैरह।
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق فوری کارروائی کرتی ہے. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی بلا تفریق خود احتسابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے کہ اگر ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو اس کو وہ بھی جواب دہ کریں گے. ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد ہی ان کا بہترین سرمایہ ہے. خواتین و حضرات، آخر میں یہ کہوں گا کہ مسلح افواج اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے بخوبی آگاہ ہیں اور قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سب انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کر کے پاکستان کو مضبوط بنائیں تاکہ بحیثیت قوم ہم تمام درپیش چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کر سکیں. یاد رکھیں کہ محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. اب میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں بتائے جانے والے پوائنٹس کے اوپر ہی سوالات کیجیے گا. تھینک یو. سر، غزالہ نورین، سنو نیوز سے. سر، آپ ہر پریس کانفرنس میں ذکر کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ افواج پاکستان کی بہت قربانیاں ہیں، شہداء ہیں، ان کے اہل خانہ ہیں اور یقیناً ہم سب کے لیے بہت قابل احترام بھی ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ روزانہ کی بنیاد پر 130 سے زائد آئی بی اوز ہو رہے ہیں. ایک بہت بڑا فگر ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ اس کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوتی، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی اس کے برعکس نظر آ رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے روز بروز، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شہداء کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو کیا یہ آپریشنز مؤثر نہیں ہیں یا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر اس حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں. شکریہ. دیکھیں، یہ جو انسداد دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی جنگ ہے، یہ ایک منظور شدہ اور ایک مربوط حکمت عملی کے تحت لڑی جا رہی ہے. مختلف سیاسی جماعتوں، سٹیک ہولڈرز اور تمام حکومتوں نے یہ جو حکمت عملی ہے اس کو مرتب کیا. یہ نیشنل ایکشن پلان، ریوائز نیشنل ایکشن پلان اور اب عزم استحکام کے نام سے ایک ڈاکومنٹڈ شکل میں بھی موجود ہے. اس کے اندر جو کائنیٹک ایکشنز ہیں، جو فوج پاکستان کے اور قانون نافذ کرنے والوں اداروں کے کام ہیں، وہ بھی ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کیے جاتے ہیں. اور وہ اس کے 4 فیزز ہیں: کلیئر، ہولڈ، بلڈ اینڈ ٹرانسفر. تو آپ کا جو سوال ہے کہ یہ کیوں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، تو ویل ہیو ٹو دین انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ از گوئنگ آن. تو یہ جو افواج پاکستان کا قانون نافذ کرنے والوں نے 4 مرحلوں میں کام کرنا ہے، جو ایک مربوط حکمت عملی طے شدہ، اس پہ تمام سٹیک ہولڈرز کا ایگریمنٹ ہے: کلیئر، ہولڈ، بلڈ، ٹرانسفر. اس میں جو فوج کا کام ہے وہ ہے دہشت گردی سے علاقوں کو کلیئر کرنا اور ان کو عارضی طور پر ہولڈ کرنا، تاکہ وہاں پہ جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں، جو انتظامیہ ہے، وہ وہاں پہ اس کے لیے ایک سازگار ماحول پرووائڈ کیا جائے جس میں آ کے وہ سماجی اور معاشی منصوبے لگائے اور پھر اس علاقے کو کلی طور پہ ٹیک اوور کرے. اس میں جو فوج ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے یہ 2 دہائیوں سے زیادہ جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے، اس میں 46,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقہ ہے جس کو دہشت گردوں سے کلیئر کروا چکی ہے. 46,000 کلومیٹر سے زیادہ مربع کلومیٹر زیادہ علاقہ ہے، اس کو کلیئر کرا چکی. اینڈ دیٹ از وائی وی آلویز سے دیٹ دیر از no go ایریا ان پاکستان. یہاں کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پہ عملاً دہشت گردوں کی اجارہ داری ہو.
تو جو کلیئر اور ہولڈ کے فیزز ہیں وہ تو مکمل ہو چکے. اور یہ جو آپ آپریشن ذکر کرتی ہیں 130 یہ انٹیلیجنس بیسڈ چھوٹے بڑے آپریشن جو تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے میں پولیس بھی شامل ہیں اور اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسی بھی شامل ہیں, یہ کیے جاتے ہیں اسی کو مزید تقویت اور دوام دینے کے لیے. اب یہ جو بلڈ اور ٹرانسفر کا کام ہے, اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا یہ بھی ایگریمنٹ ہے کہ اس کو مکمل ہونے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو لیڈ ہے دیٹ از ود دی لوکل گورنمنٹ اینڈ دی پروونشل گورنمنٹس, کیونکہ اس میں آ کے انہوں نے وہاں پہ صحت کے, تعلیم کے, روزگار کے, سوشل اکنامک پروجیکٹس لانے ہیں تاکہ عوام کو جو سا ہے ایک روزمرہ کی زندگی میں مصروف کیا جائے. اس میں بھی میں اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ جو پاکستان فوج ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں لوکل گورنمنٹس کی, پروونشل کی, نیشنل لیول پہ اس کی اعانت کرتی ہے. اور ملٹیپل پروجیکٹس جو سے ہیں تعلیم کے, صحت کے, روزگار کے, انفراسٹرکچر کے, وہاں پہ ان علاقوں میں کے پی کے اور بلوچستان میں پاک فوج کی جو یونٹس ہیں, فارمیشنز ہیں, وہ کرتی ہیں. ان کی ایک لمبی لسٹ ہے, وہ آپ لوگ سب آگاہ ہے اس سے اور عوام سے آگاہ ہے. لیکن یہ جو آپ کا کلیئر اور ہولڈ کے بعد چونکہ وہ بلڈ اور ٹرانسفر کا فیز مکمل نہیں ہو رہا, تو اسے ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کی جو اجارہ داری ہے اس کا جو انحصار ہے, مین انحصار وہ فوجی آپریشنز پہ رہ گیا. ان علاقوں میں حکومت کی اجارہ داری کا ذریعہ یہ فوجی آپریشنز نہیں ہو سکتے خالی. اور اس کی وجہ سے دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں جن کو ہم بار بار کلیئر کر رہے ہیں, حوالے کرتے ہیں انتظامیہ کے, دوبارہ جو سا چونکہ بلڈ اور ٹرانسفر فیز نہیں ہوتا وہ دوبارہ کلیئر کرنے پڑتے ہیں. اس کا ایک اور فال آؤٹ یہ ہو رہا ہے کہ آرمی کی جو پرلونگ ڈپلائمنٹ ہے, بیکاز بلڈ اور جو انتظامیہ نے ٹرانسفر لینا ہے ان علاقوں میں صوبائی حکومتوں نے اور جو وہاں کی انتظامیہ لوکل گورنمنٹس ہیں, دے شوڈ ٹیک اوور. وہ چونکہ نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے جو پرلونگڈ آرمی ڈپلائمنٹ ہے اس کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے فوج کے خلاف ایک زہریلا بیانیہ بنانے کا لوگوں کو موقع ہی ملتا ہے. تو دس از ون ریزن, بٹ دس از ناٹ دی اونلی ریزن. دی ادر ریزن از کہ جو کہ ہمیں اعداد و شمار اور شواہد بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگست 2021 سے اس کے بعد سے جو فتنہ الخوارج ہے اور دہشت گرد ہیں ان کی جو سہولت کاری ہے وہ بڑھ چکی ہے جب سے افغانستان میں تبدیلی آئی. اور یہ سہولت کاری جو سی ہے یہ چاہے ٹریننگ کیمپس کی شکل میں ہو, چاہے یہ لاجسٹک سپورٹ کی شکل میں ہو, چاہے یہ افغان شہریوں کا خود فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں میں شامل ہونے کی شکل میں ہو, چاہے یہ خودکش بمباروں کی پروویژن کی شکل میں ہو, چاہے یہ جو چھوڑا ہوا امریکی اسلحہ ہے اس کی جدید اسلحے کی فراہمی کی شکل میں ہو, یہ بڑھ چکی ہے. اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان افغان عبوری حکومت کے ساتھ رابطوں میں ہے. یہ اس برادر, یہ ہمارا پڑوسی اسلامی ملک ہے افغانستان, اور پاکستان نے ہمیشہ اس کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا, اسپیشلی جب بھی وہاں پہ کوئی مشکلات آئی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس برادر اسلام, پڑوسی اسلامی ملک کو جس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے, اس کے اوپر خارجین کو قطعاً فوقیت نہ دے. اور یہ وہ خارجین جن کا نہ کوئی دین اسلام سے تعلق ہے, نہ ان کا کوئی انسانیت سے تعلق ہے, اور نہ ہی ان کا کوئی قبائلی اقدار اور رواج سے کوئی تعلق ہے. حکومت پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت سی چیزوں میں رابطے ہیں, اچھے تعلقات ہیں, بہت سے معاملات پہ بات چیت چلتی ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دو برادر پڑوسی اسلامی ممالک میں غلط فہمیاں پیدا کر کے رکھنے ڈال سکیں گے وہ, تو ان کو ہم صرف یہی کہیں گے کہ وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں. تیسری جو ایک وجہ ہے, یہ جو بڑھتی دہشت گردی کی آپ نے بات کی, وہ میں بار بار اس فورم سے کہہ بھی چکا ہوں کہ جو فوج ہوتی ہے وہ دہشت گرد سے لڑتی ہے, قوم دہشت گردی سے لڑتی ہے. اسی لیے حکومت نے یہ جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان کی ایک نئی شکل جو حکمت عملی کی عزم استحکام کے نام سے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے پیش کی. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو وہ نان کائنیٹک ایکشنز ہیں
which are essential to defeat terrorism in totality, ان پہ عمل کیا جائے، جس میں لیڈ باقی سٹیک ہولڈرز کی ہے۔ اگر ان میں سے 3 سب سے اہم جو ایکشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہے کہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کو مضبوط کیا جائے، ٹیرر کرائم نیکسس کو توڑا جائے، جو دہشت گرد ہیں اور جو کرمنل مافیاز کا آپس میں نیکسس بنا ہوا ہے اس کو توڑا جائے، اور تیسرا کہ پوری قوم یک زبان ہو کر دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف ایک بیانیے پر کھڑی ہو۔ تو اس میں لیڈ جو سی ہے ان نان کائنیٹک ایکشنز میں بھی باقی سٹیک ہولڈرز کی اور سیاست کی ہے۔ ہم ان کی ہمیشہ کی طرح بھرپور آنت اور معاونت کرتے رہیں گے۔ تو ان نٹشل جو آپ نے بات کی، اور بالکل آپ کا جنون سوال ہے کہ اتنے آپریشنز ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اٹ از بیکاز کہ کلیئر اینڈ ہولڈ مکمل ہو چکا ہے، بلڈ اینڈ ٹرانسفر کا انتظار ہے اور بڑے عرصے سے انتظار ہے۔ کراس بارڈر فیسیلیٹیشن ایک پرابلم ہے جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور جس کے لیے بہت سی بات چیت کی جا رہی ہے اور ایکشنز لیے جا رہے ہیں۔ اینڈ تھرڈلی یہ نان کائنیٹک ایکشنز جو ہیں which are part of National Action Plan, revised National Action Plan, عزم استحکام, in which the lead is with the non-kinetic partners of this campaign. یہ جو انسانی دہشت گردی کی ہے, this must be done. So that is what is the reason. تھینک یو سر۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ابھی آپ نے اپنے بریف میں بھی بتایا اور ابھی اس سوال کے جواب میں بھی کہ دہشت گردی کے حوالے سے افواج پاکستان ایک مربوط آپریشن جو ہے اس کو رن کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی صورتحال آئے روز خراب ہوتی جا رہی ہے اور معاشی اشاریے نہ صرف منفی میں جا رہے ہیں بلکہ ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اتنی کٹھن ہو چکی ہے کہ اس کے لیے بجلی کے بل ادا کرنا یا روزمرہ کے جو اس کے امور ہیں اس کو چلانا بالکل ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ تو افواج پاکستان باقی چیزوں میں حکومت پاکستان کے ساتھ آن بورڈ ہے، تو کیا اس حوالے سے بھی آپ کو کچھ ادراک ہے کہ یہ بھی ملکی سلامتی کو لاحق خطرات میں سے ایک خطرہ ہے کہ معاشی صورتحال اگر مزید خراب ہوگی تو ظاہر ہے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کریٹ ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو۔ میں اس کا جواب دوں گا تو آپ کہیں گے اب معیشت پہ فوج بات کرتی ہے، تو I'll have to tread here in the domain جہاں پہ آپ نے سوال کیا جہاں فوج کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں I'll try to answer what is in your mind کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ معیشت کی، کیا آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا آپ کو پرابلم نہیں ہے، معیشت نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ پاکستان جو فوج ہے، اس کے جو جوان ہیں، یہ خود اس پاکستان کے متوسط اور نچلے طبقوں سے آتے ہیں۔ عمومی طور پہ جو ایلیٹ اشرافیہ یا امیر طبقوں سے تو یہ فوج کے جوان اور افسر نہیں آتے، تو ہمیں بخوبی احساس ہے، ہمیں ادراک ہے، بالکل ہے احساس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ہم جس طرح پاکستان کے عوام ہیں، ہم بھی اس پہ اسی طرح نبرد آزما ہوتے ہیں جس طرح باقی آپ لوگ نبرد آزما اور پاکستان کے عوام نبرد آزما ہوتے ہیں۔ بٹ آئی ول ناٹ ٹاک ہیئر آن دی انڈیویجول لیول، لیٹ می ٹرائی ٹو گیو یو اے پرسپیکٹو کہ اداراتی طور پہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ معیشت کا آپ کو احساس ہے اور یا نہیں ہے۔ دیکھیں 2022-23 میں ہمارا جو دفاعی بجٹ تھا پاکستان کا وہ جی ڈی پی کا 1.9% تھا۔ یہ جو رواں سال ہے، اگلا سال 23-24، اس میں ہر سال ہمیشہ مہنگائی بڑھتی ہے نا، اس میں لیکن جو ہمارا دفاعی بجٹ ہے وہ گھٹ کے 1.7% ہے۔ تو وی آر سیلف دی ڈیفینس فورسز آف پاکستان ہیو ریڈیوسڈ دیئر ایکسپینڈیچرس۔ پھر میں پہلے بھی یہیں سے یہ پہلے بھی آپ لوگوں کے گوشگزار کر چکا ہوں کہ اگر ہم خالی اس وقت فوج کی بات کرتے ہیں، پاکستان فوج کی بات کرتے ہیں، تو پچھلے مالی سال کے اندر 100 ارب روپیہ تو اس فوج نے ہارڈ کرنسی جو سی ہوتی ہے وہ جمع کرائے ٹیکسز میں اور ڈیوٹیز کی مد میں، اور جو ہمارے رفائی ادارے ہیں، ذیلی ادارے ہیں، 260 ارب روپے انہوں نے جمع کرائے۔ اس کے اندر آپ کی فوجی فاؤنڈیشن نے 223 ارب روپے، ڈی ایچ ایس نے 23 ارب روپے کے ٹیکسز اور ڈیوٹیز، این ایل سی نے تقریباً 3.5 ارب روپے، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے تقریباً 3 ارب روپے، اور باقی سب نے تو وہ ملا کے 260 ارب، اور کلی طور پہ تو فوج اور اس کے جو ادارے ہیں، ذیلی ادارے، رفائی ادارے، 360 ارب روپے کی خطیر رقم تو صرف ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کریں۔
اینڈ ادر دین دیٹ آپ سب کو سامنے ہے کہ جو فوج ہے اس کی یہ پریکٹس بھی ہے, کلچر بھی ہے کہ یونٹ لیول سے لے کے آرمی لیول تک جتنا ہم سے پاسبل ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام ہے وہ فوج کرتی ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہوں, سندھ میں ہوں, بلوچستان میں ہوں, خیبر پختونخوا میں ہوں, کہیں بھی ہوں, ہاسپٹلز میں, تعلیم میں, صحت میں, روزگار کے مواقع, ایگریکلچر میں, دیر ملٹیپل پروجیکٹس ان پہ کام یہ چھوٹے لیول پہ اور بڑے لیول پہ بھی کیا جاتا ہے. اور نیشنل لیول میں تو آپ کے حال میں آپ کے سامنے ہے کہ جو SIFC ہے اس کے اندر جو فوج اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے حکومت کی اعانت مدد کرنے کا, دیٹ از آلسو ڈائریکٹڈ ٹورڈز امپروونگ دی اکنامک کنڈیشن اینڈ فیسیلیٹیٹنگ دی پیپل آف پاکستان. اور پھر یہ جو ابھی آپ نے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں ہر بار آپریشنز کی بات کرتے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کی بات کرتے ہیں, تو یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ چاہے وہ فتنہ الخوارج کے خلاف لڑ رہے ہیں, چاہے ہم بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ترقی کے دشمن ہیں, یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں دائمی امن قائم ہو. بیکاز وداؤٹ پیس اینڈ اسٹیبلٹی اینڈ سیکورٹی دیر کین ناٹ بی اینی اکنامک پراسپیرٹی. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی کہا ہے کہ ایک محفوظ پاکستان ہی ایک مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. تو ہماری یہ جو ہر روز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں, جو شہادتیں ہیں, قربانیاں ہیں, they are directed towards the stability and prosperity. And more than that, اگر اس سے بھی آپ آگے دیکھیں تو یہ جو آپ دیکھتے آ رہے ہیں, میڈیا میں آپ لوگ دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں کہ پاک فوج ایک بڑا اہم رول, ایک معاونت کا رول جو انلیگل اسپیکٹرم ہے اس کے خلاف بھی ادا کر رہی ہے. وہ جو میں نے بات کی ٹیرر کرائم نیکسس کی, جو استحصالی مافیا ہے, کیونکہ مضبوط انتظامی ڈھانچوں کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتی. So we are fully committed in that and we put our best efforts گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, گورنمنٹ کی ہدایات کے اوپر, جو انلیگل اسپیکٹرم کو توڑنے کے لیے. اور اس پہ نہ صرف ہم ایکشنز کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہم 12 اس بات پہ بڑے مؤثر طریقے سے بات بھی کرتے ہیں کہ یہ ٹیرر کرائم نیکسس کو بریک کرنا ہوگا, اس استحصالی کرمنل مافیاز کو پاکستان سے ختم کرنا ہوگا. تو یہ اگر ٹوٹیلٹی میں بات کریں تو جو آپ نے کہا کہ ہمیں ادراک ہے, ہمیں نہ صرف ادراک ہے, میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمارے تمام ایکشنز ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کا ایک کلیدی رول پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. اگر آپ چاہے وہ فتنہ الخوارج کی خلاف جنگ ہے, چاہے وہ بلوچستان میں دہشت گردوں کی سرکوبی ہے, چاہے وہ SIFC میں کام کر رہے ہیں, چاہے وہ چھوٹے بڑے سوشو اکنامک پروجیکٹس کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ انلیگل اسپیکٹرم کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں, تو دس از آل ڈائریکٹڈ ٹورڈز دیٹ. سر میرا نام جاوید سمرو ہے, ہم نیوز سے تعلق ہے میرا. سر میرا کوشچن جو ابھی آپ نے اپنی بریفنگ میں جنرل فیض حمید کے بارے میں بتایا کہ ان کی جس طرح سے بھی ایک قانونی طور پر ان کے ساتھ جو فیس کیا جا رہا ہے وہ کر رہے, میرا اس سے کوشچن ریلیٹڈ یہ ہے کہ جب جنرل فیض حمید کو DGI بنایا گیا تھا تو ان سے پہلے جنرل نوید مختار تھے, پھر جنرل باجوہ کا بھی ایک اہم عہدے پر آ کر فائز ہوئے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب جنرل فیض حمید کو لایا جا رہا تھا تو ان کے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جا کے سمپتھیز لیں گے, ان کے ساتھ ان کے قریب جا کر ان کو بہت زیادہ ان کو فیور کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو یہاں تک لانے پر, اس عہدے تک لانے پر, ان دونوں شخصیات کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, جیسے جنرل باجوہ صاحب ہیں اور جنرل نوید مختار صاحب ہیں؟ دیکھیں یہ ISI کا جو ڈائریکٹ باس ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ منسٹر ہوتا ہے. تو آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کا تو ذکر نہیں کیا. پوائنٹ از کہ یہ جو اپنا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارا جو احتساب کا عمل ہے نا وہ بالکل شفاف ہے, سخت ہے, کڑا ہے, بٹ اٹ ڈز ناٹ ورک آن ایلیگیشنس. وہ ثبوت و شواہد پہ کام کرتا ہے, یہ نہیں کہ الزامات پہ کام کرتا ہے, وہ ثبوت و شواہد ہوتے کے اوپر کام کرتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی فرد, چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو, کسی بھی رینک پر ہو, اگر وہ قواعد و ضوابط اور قانون کے باہر جاتا ہے تو فوج کا جو سسٹم ہے
सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का और बाकी जो डिसिप्लिन सिस्टम है, ये उसको वापस कानून के कायदे में लेके आता है. और ये अभी आप देख भी रहे हैं, ये जो कार्रवाई हो रही है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड, कि कोई बाहर गया तो वापस उसे लेके आया. ये जो अपना इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो अपनी ज़ाती हैसियत में ज़ाती फ़ायदे हासिल करने के लिए जो काम किए गए, उनको उनके जो सबूत और शवाहिद हैं वो आपकी जो इंक्वायरी है उसके सामने है. जो हमारी प्रेस रिलीज थी उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि रिटायर्ड ऑफिसर पे ये इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने ज़्याती मकासद के लिए मखसूस सियासी अनासर के इमा पर कानून की और आइनी हदूद कदूद से तजावुज़ किया. जो आप बात कर रहे हैं, अगर कोई शख्स अपने ज़ाती हैसियत में अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कोई गैर कानूनी काम करता है तो बग़ैर सबूत और शवाहिद के उसको किसी और शख्स से मुंसलिक करना मुनासिब नहीं है. तो ये जो एक ऑनगोइंग जो एक्टिविटी है, जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का जो फुल जनरल कोर्ट मार्शल का केस है, ये एक सब्जुडिस मैटर भी है. उसके अपने कानूनी तकाजे होते हैं सब्जुडिस मैटर के. तो इसमें जो ज़रूरी तफसीलात समझी जाएंगी, आगे भी जो आएंगी, वो वक्तन फ़वक्तन से फिर आपको आगाह किया जाएगा. सलमान अली फ्रॉम बोल न्यूज़. सर, मेरा सवाल बलूचिस्तान के हवाले से है. इस वक्त बड़ी ज़्यादा कंसर्न है पूरे मुल्क के अंदर बलूचिस्तान के मामले को लेके. आपने ऑपरेशंस का जिक्र किया, 25 और 26 की जो वेल कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक्स थे उनका जिक्र किया. हम सब जानते हैं कि वहाँ पर एक ऑनगोइंग ऑपरेशंस मौजूद है, फोर्सेस मौजूद हैं और डेफिनेटली उनको सपोर्ट करने के लिए इंटेलिजेंस नेटवर्क भी मौजूद होगा. तो क्या आप नहीं समझते कि आपके ऑनगोइंग ऑपरेशंस के बावजूद आपके जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसके होते हुए भी ये इतना बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए, तो ये आपकी जो फोर्सेस जो कि वहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रही हैं पहले से मौजूद हैं, और जो आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क है, तो क्या उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं रेज होता कि ये क्या आपका नेटवर्क जो है, आपकी फोर्सेस जो हैं, क्या उनकी क्या परफॉर्मेंस है? देखिए, बलूचिस्तान के ऊपर एक बार आप इजाज़त देंगे तो मुझे थोड़ा सा आप टाइम दें तो मैं इसको ज़रा खुल के बात करना चाहूँगा इसके ऊपर. बलूचिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान की जान है, ये हमारी शान भी है और आन भी है. और जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है, शायद ही फ़ौज में कोई अफसर हो जिसने बलूचिस्तान में सर्व ना किया, उसने वहाँ ट्रेनिंग ना हासिल की. हमारे लिए तो ये एक दूसरे घर का दर्जा रखता है. इट इज़ 45% ऑफ पाकिस्तान रकबे के लिहाज से, ऑलमोस्ट 45%, थोड़ा सा मेरा ख्याल कम है 45. और उसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है तो बलूचिस्तान की जो आबादी है वो 14-15 मिलियन है. तो जो एक ज़्यादा रकबे में कम आबादी की वजह से जो मसाइल हैं वो वहाँ हकीकतन जन्म लेते हैं. तो दिस वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड. और ये कि ये बलूचिस्तान जो सा है, इसमें खाली बलोच नहीं है, इसमें पख्तून भी हैं, इसमें बरावी भी हैं, इसमें हज़ारा जात भी हैं, इसमें सेटलर्स भी हैं और दीगर कौमें भी आबाद हैं. और इसी तरह जो बलोच हैं वो पाकिस्तान की कसीर तादाद पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में, वो पंजाब में, सिंध में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह ना सिर्फ आबाद हैं बल्कि वहाँ की माशरत में और मईशत में रचे बसे हुए हैं. तो कहने का मतलब ये है कि बलूचिस्तान उस हसीन इम्तजाज का नाम है जो पाकिस्तान है. एंड मोर देन दैट, अगर आप देखें तो बलूचिस्तान की तारीख, तहजीब, तमद्दन को देखें तो ये मस्कन है इंतहाई जफाकश, गजूर और जहीन लोगों का. आप अभी रिसेंट एग्जांपल्स उठा लें, इसरार खान काकड़, किला अब्दुल्ला का, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन. शाहजेब रिंद है, वो मैं 20 से कुछ सेकंड होंगे उसमें उन्होंने वो इंडियन अपने हरीफ को चित कर दी. बलूचिस्तान का. आपकी अवारान में जो खातून वहाँ की पहली डिप्टी कमिश्नर आयशा जहरी, अगर खवातीन की बच्चियों की बात करते हैं, शी इज अ बलोच. आप केच में जाएं
वहां पे कस्बा है बुलेदा, उसके डॉक्टर अब्दुल समद यार जन इज द फर्स्ट जो खलाई साइंसदान है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी, पहला पाकिस्तानी जो साइंसदान है। अभी की बात करें, ये जो मूसाजई, मुहिबुल्लाह मूसाजई, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाया, ये है बलूचिस्तान की हकीकत, ये है उसका असल पोटेंशियल, ये है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी आन है, शान है और जान है। और अगर मैं फोर्सेस की बात करता हूं तो देयर आर मेनी ऑफिसर्स, सोल्जर्स जो फौज में हैं, जो आपके एफसी में हैं, जो बलूचिस्तान से हैं। शायद ही बलूचिस्तान में कोई जिला हो, कोई जगह हो, कोई कस्बा हो जहां पे शहीदों की कब्रें ना हो, कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहीदों की कब्रें ना हो, जिन्होंने इस मुल्क की खातिर जान ना दी। तो वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज बलूचिस्तान। ये जो डीसी पंजगूर है, जाकिर बलोच शहीद, इन शहीदों के नाम लें, ये बलोच हमारा फख्र है। आपके सहाफियों में मोहम्मद सिद्दीक मेंगल शहीद, पुलिस में बात करें नवाज गशकोरी शहीद, लेफ्टिनेंट जहांगीर मरी शहीद, अभी 2024 में शबीर बलोच शहीद हमारे सिपाही, और कितने शोहदा हैं इस बलूचिस्तान के जिन्होंने इस मुल्क के लिए जान दी। दिस इज व्हाट बलूचिस्तान इज। अब इस बलूचिस्तान के अंदर जो सा है वो बयानिया बनाया जाता, बयानिया बनाए जाते हैं। मुट्ठी भर दहशतगर्दों को जो सरपरस्त करते हैं वो बयानिया बनाते हैं एहसास महरूमी का, वो बयानिया बनाते हैं रियासती जबर का, वो बयानिया बनाते हैं कि हकीकी नुमाइंदगी नहीं है हमारी। बिल्कुल बनाते हैं। हमारा काम ये है कि लेट अस कट थ्रू दीज बयानियास, इनकी हकीकत देखें। क्योंकि आप जब इन बयानियों को, ये जो मैंने आपके सामने हकायक रखे हैं, इन जमीनी हकायक और बाकी हकायक के साथ रखेंगे तो आपको इनके बयानियों में तजाद नजर आएगा, झोल नजर आएंगे। एहसास महरूमी का बयानिया, इस साल बलूचिस्तान का जो बजट है वो तकरीबन 750 अरब रुपए है, उसमें से 520 अरब वफाकी हुकूमत ने दिए, तो 70% वफाक ने दिए। यह है हकीकत। एक्सप्लॉयटेशन और रिसोर्सेज की बात करते हैं, ये बयानिया बनाते हैं ना, ये जो सरपरस्ती करते हैं इन मुट्ठी भर दहशतगर्दों की। ये बलूचिस्तान हुकूमत 254 अरब रुपए सिर्फ मुनाफा लेती है रॉयल्टी से, और जो बलूचिस्तान में मादनियात के प्रोजेक्ट हैं उनमें 80% जो लोग हैं वो तो बलूचिस्तान के हैं जो उनमें काम करते हैं। बयानिया बनाया जाता है एहसास महरूमी का। 1947 में पूरे बलूचिस्तान में 375 किलोमीटर के करीब सड़कें थी, आज 25,000 किलोमीटर सड़क है, 8 कौमी शाहराएं हैं। तालीम की बात करें, इस वक्त तकरीबन 73,000 बलूचिस्तान का बच्चा फुली फंडेड, पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे पाकिस्तान में और बैरून पाकिस्तान भी तालीम हासिल कर रहा है। बलूचिस्तान में जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू मेनी अदर प्रोविंसेस। वहां पे 13 फुल फ्लेज कैडेट कॉलेजेस हैं, मल्टीपल रेजिडेंशियल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बलूचिस्तान में सीपेक है, गवादर एयरपोर्ट है, आगाज हुकूक बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट्स, खुशहाल बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट्स, 100 जो डैम्स के प्रोजेक्ट्स, सोलराइज ट्यूबवेल्स, कच्ची केनाल, डेट प्रोसेसिंग प्लांट्स पंजगूर में, एंड देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, रियासती इदारे बलूचिस्तान में करते हैं, कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो ये है हकीकत उस एहसास महरूमी की, बयानिए की। पाकिस्तान, हम मानते हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, पाकिस्तान के अपने लार्जर इकोनॉमिक इश्यूज हैं, लेकिन जो हमारे वसाइल हैं उसमें बलूचिस्तान को खुसूसी फौकियत हासिल है और रहेगी। वहां पे हम मानते हैं कि वहां पे मुआशी और मुआशरती तरक्की का बहुत स्कोप है।
لیکن وہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بالکل جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک بڑا رقبہ ہے, کم آبادی ہے, تو وسائل زیادہ چاہیے, لیکن یہ تو کسی کو حق نہیں ملتا کہ اس کو ایک نیگیٹولی ایکسپلائٹ کرے, لوگوں کی ذہن سازی اس پہ کرے. اب آپ دیکھیں یہ جو بیانیہ بنتا ہے کہ جی ہماری حقیقی نمائندگی نہیں ہے, تو میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ بلوچستان میں کون سا سیاسی نظام ہے؟ وہی سیاسی نظام ہے جو باقی صوبوں میں ہے, جو پاکستان میں. کوئی ڈفرنٹ ہے وہاں پہ نمائندگی دینے کا نظام؟ اٹ از دی سیم. تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں, چاہے وہ قومی لیول کی ہوں یا نچلے صوبے کے لیول پہ بھی ہوں, وہ بلوچستان کی سیاست میں بھرپور حصہ لیتی ہیں. مختلف اودار میں ان تمام سیاسی پارٹیاں کسی نہ کسی وقت میں بلوچستان کی حکومت کا اور نیشنل لیول کی گورنمنٹ کی, فیڈرل کی گورنمنٹ لیول کی گورنمنٹ کا پارٹ رہی ہیں. ان 17 کے قریب جو بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں, آپ شاید جانتے ہوں گے, وہ 17 کے 17 جو سے ہیں وہ بلوچ ہیں. اور احساس یعنی کہ نمائندگی نہ ہونے کا, محرومی ہونے کا بیانیہ بنایا جاتا ہے. فیڈرل لیول پہ آئیں آپ تو بلوچستان سے ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, جو آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. عدلیہ میں, فوج میں, بیوروکریسی میں اعلیٰ عہدوں پر ایک بڑی اچھی تعداد بلوچستان کے لوگوں کی ہے, اور ہمیشہ سے رہی ہے اور آگے بھی رہے گی. آپ پولیٹیکل پوزیشن میں چلے جائیں, ہمیشہ سے رہی ہے. تو پھر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بیانیے بنائے جاتے ہیں اس کے پیچھے ایک بیرونی حکمت عملی ہے, ایک سوچ ہے. اس کو فنڈنگ بھی آتی ہے, اس کو انٹلیکچوئل سپورٹ بھی وہاں سے ملتی ہے, اور باقی سپورٹ بھی دی جاتی ہے کہ آپ یہ بیانیہ بنائیں احساس محرومی کا, آپ یہ بیانیہ بنائیں نمائندگی نہ ہونے کا, اور پھر وہ انکلوژن کام کرتے ہیں یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ. آپ کبھی ٹارگیٹنگ دیکھیں, دہشت گرد ٹارگیٹ کس کو کرتے ہیں؟ دے ٹارگیٹ ایوری تھنگ وچ ہیلپس دی ڈیولپمنٹ آف بلوچستان. وہ جو مزدور روڈ پہ کام کر رہے ہیں اس کو بھی ٹارگیٹ کریں گے, انجینئرز کو. وہ ابھی آپ کے سامنے 25-26 اگست کی رات کو جو ہوا, جو آپ نے ذکر کیا, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو کولپور پہ ریلوے کا برج تھا اسے بارود سے انہوں نے کیوں اڑایا؟ کیا وہ کوئی فوجی ٹارگیٹ تھا؟ وہ اس لیے اڑایا تاکہ بلوچستان کی جو اکنامک ہارڈ شپ ہو لوگوں کو, وہاں کے لوگوں کو سوشل ہارڈ شپ ہو, لوگوں کو تکلیف ہو. بلوچستان کے لوگوں کو تکلیف ہوگی نا, اس کی اکانومی متاثر ہوگی, تاکہ یہ جو مصنوعی بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا, اس کو مزید دوام ملے. جو بچے, جو لوگ, جو جوان بلوچستان کی معیشت میں حصہ لینے کے لیے دوسرے صوبوں سے, دوسرے شہروں میں کام کرتے ہیں, ان کو کیوں بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ تاکہ بلوچستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی متاثر ہو, احساس محرومی کا بیانیہ مزید چلایا جائے. یہ ہے جو میں نے پہلے بات کی, ایک گھنونا کھیل جو کہ بیرونی حکمت عملی اس سوچ اور فنڈنگ اور سپورٹ کے بغیر نہیں ہو رہا, اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جب یہ آتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز, اور جو ہم کر رہے ہیں, جب یہ ان کا فوج سے ٹکراؤ ہوتا ہے, تو ابھی آپ کے سامنے ہے یہ گوادر میں انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی, یہ نیول بیس جو ہے آپ کی تربت میں اس پہ گئے تھے, تو کس طرح ان کی لاشیں گری تھی, کس طرح جہنم باد سے لگتے ہیں, اور کیسے ہم جا کے اس بہت بڑے وسیع ایریے میں ان کی کمین گاؤں پہ جا کے ان کو ہنٹ کرتے ہیں. تو پھر یہ جاتے ہیں دوڑ کے یہ سافٹ ٹارگٹس کہ معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے اپنی بربریت کا نشانہ بناؤ. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی بلوچ اقدار ہیں؟ یہ کون سی وہ اعلیٰ اسٹریٹجی ہے جس کی کوئی دنیا میں تعریف کرے کہ ہاں یار یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ؟ یہ ان کی مایوسی ہے, یہ ان کی اور ان کے پیچھے جو سرپرست ہیں ان کی جو ظالمانہ سوچ اور ذہنیت ہے اس کی عکاسی ہے.
ہم کہتے ہیں اگر اتنی ہمت ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو. کیوں ان معصوم اور نتے شریف بجاتے ہو؟ کم اینڈ فائٹ ود اس. ہم تو ان کو ہنٹ کر رہے ہیں. تو آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ ان کا بیانیہ جھوٹ پر اور حقائق پہ مبنی نہیں. ان کی یہ جو ظلم ہے اس ظلم کا ان کو حساب دینا پڑے گا. ظلم کا ہمیشہ حساب دینا پڑتا ہے. ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ بلوچستان کے جو غیور عوام ہیں اور اسپیشلی جو اس کی یوتھ ہے دے انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ ایکچولی بلوچستان میں ان کے گھروں کی, ان کے قصبوں کی, ان کے صوبے کی, ان کے ملک کی ترقی کا, ان کی خوشحالی کا دشمن کون ہے. دے انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ دے اسٹینڈ ود دی اسٹیٹ. اور پاکستان اور بلوچستان خوشحالی اور ترقی کا سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ. صدیق ساجد جی, ایک نیوز سے. ابھی آپ نے فوج کے اندر خود احتسابی کی بات کی اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کی. تو جیسے جیسے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ آگے بڑھ رہی ہے, جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف بھی فوجی جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ایک سبجوڈس میٹر ہے اور آپ کا سوال ہائپوتھیٹیکل بھی ہے, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا. شکریہ جی. جنرل صاحب, سردار حمید, نیوز ون ٹیلی ویژن سے. میرا کوشچن سر یہ ہے کہ گزشتہ ماہ پی ٹی آئی نے ایک جلسہ پلان کیا اسلام آباد ترنول میں, اور اس دوران جو ہے وہ کینسل بھی کیا ڈپٹی کمشنر نے, لیکن چیمہ کو یہ ہوتی رہی کہ اچانک اس جلسے کا کینسل ہونا جو ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہے, اور ابھی یہ جلسہ دوبارہ پلان ہو چکا ہے 8 ستمبر کو. تو اب بھی مارکیٹس کے اندر اور باہر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید بیک ڈور چینل کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت سے یا کسی ان کے رہنماؤں سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے. اس پہ ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ چیمہ کو کیوں ہو رہی ہے سر؟ دیکھیے, کسی بھی جلسے کی جو ہوتی ہے نا جگہ, منسوخ, تاریخ, یہ پیورلی ایک ضلعی انتظامی معاملہ ہے. آرمی از فوکسڈ ٹورڈز اٹس اون پروفیشنل میٹرز. سر, جاوید بلوچ, نیوز سے. سر میرا کوشچن جنرل فیض سے متعلق ہے کہ آلموسٹ 3 ویکس ہو گئے ہیں انہیں گرفتار ہوئے, اور پھر جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی بھی ہو رہی ہے. اس کے بعد سے خبر آتی ہے کہ 2 بریگیڈیئرز اور 1 کرنل بھی گرفتار ہوئے. سر پتہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروسیس کیا ہے, کتنا ٹائم لے گا یہ ساری کارروائی مکمل ہوتے ہوئے, اور سر دوسرا یہ کہ کتنے اور لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں, جو ہمارا ملٹری کا سسٹم ہے, کورٹ مارشل کا یا لیگل سسٹم ہے, یہ بالکل بڑی سرعت سے کام کرتا ہے. اٹ ورکس ود اسپیڈ. لیکن جو قانونی اور انصاف کے تقاضے ہیں وہ مقدم ہیں. تو جس کا بھی کورٹ مارشل ہوتا ہے اس کو فیئر ٹرائل کے, اس کو وکیل کرنے کے, گواہ پیش کرنے کے, جرا کرنے کے, ثبوت پیش کرنے کے اور اپیل کرنے کا یہ تمام حق حاصل ہوتے ہیں. اس لیے اس پہ کوئی حتمی ٹائم فریم نہیں رکھا جا سکتا. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں, تو میں آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ یہ ایک سبجوڈس میٹر ہے, ایک آن گوئنگ قانونی کیس ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں جو ضروری جزیات اور تفصیلات ہوں گی جو مناسب ہوں گی وہ آپ کو بتائی ضرور جائیں گی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی شخص اس کیس میں ملوث ہوگا وہ قانون کی گرفت سے باہر نہیں رہے گا, چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ ہو, چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو. تھینک یو ویری مچ.